إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضعيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک ایسے عنوان کے تحت ہم گفتگو کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید یعنی وحدانیت کے بعد درجہ دیا ہے، جس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے بعد آتا ہے، جو اس دنیا کی عظیم و شان نعمت آپ کو دی گئی ہے، جن کے ہاتھ اٹھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، آپ کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی ہمارے والدین۔ انشاءاللہ تعالی والدین کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیے، والدین کی اہمیت ہم اکثر لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ مسئلہ وہی ہوتا ہے نا، جو چیز ہمیں سامنے موجود ہو تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور بچپن سے جب سے آنکھ کھولے ان کو دیکھ رہے ہیں، روزانہ صبح اور شام ان کے سامنے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ چیزیں یا وہ لوگ یا وہ رشتے جو ہمارے آمنے سامنے روزانہ ہم سے متعارف ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھلا بیٹھتے ہیں۔ والدین کی قیمت آپ ان سے پوچھئے جن کے والدین نہیں ہیں۔ جس کے والد نہیں ہیں وہ خواہش کرتے ہیں، یا جن کی والدہ نہیں ہے وہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ آج ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان کی بہت خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ وقت واپس نہیں آتا۔ اب ان کے لیے رہ جاتی ہے صرف دعائیں، کہ اپنے والدین کے لیے وہ دعا کر سکتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے، لیکن وہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آج موجود ہو، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتے جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو والدین دیے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ان کے سامنے موجود ہے، تو وہ ان کی خدمت کرے، کیونکہ وہی ان کی جنت ہے۔ توحید کے بعد جو والدین ہیں وہ ایک انسان کی جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دینے کے لیے ممبر منگوایا۔ ممبر پتہ ہے نا، وہ سیڑھیاں جس پر چڑھ کر جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ 3 سیڑھیوں والا ممبر تھا، وہ پورٹیبل تھا، لکڑی کا، مطلب اس کو ہٹا دیا جاتا تھا جب ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور جب ضرورت ہوتی تھی جمعہ کے خطبے کے لیے یا عام خطبوں کے لیے اس کو رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منگواتے تھے۔ آپ نے وہ ممبر منگوایا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ اس نئے عمل کو دیکھ کر پریشان تھے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تھے، جبرائیل فرشتوں کے سردار علیہ السلام، کہا جبرائیل آئے تھے اور دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا کہ دعا کی کہ جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اس کے سامنے موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ بد دعا دے رہے جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ آمین۔ دعا کرنے والے فرشتوں کے سب سے بڑے سردار، معصوم مخلوق جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور آمین کہنے والے اللہ کی سب سے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے آمین۔ ایسا ہر شخص برباد ہو جائے،
ہلاک ہو جائے کہ اس کے والدین اس کے سامنے پریزنٹ تھے اور اس نے ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو ناراض کیا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ کہا کہ جو شخص کو رمضان کا مہینہ ملے، دوسری دعا، اور وہ اس میں توبہ کر کے مطلب اپنی زندگی کو نہ بدلے، تو ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ تیسرا کہا کہ وہ شخص محفل میں جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، یعنی اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود بھیجنا ضروری، یعنی جو درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو دیکھیے والدین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کہا کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے گا، جو شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دی اس شخص کے لیے، وہیں پر کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم سورہ لقمان کی جو ہے آیتیں دیکھی، جو انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن انہوں نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ شرک کے بارے میں والدین کہے تو ان کی بات نہیں ماننا، وہ بات کہے اللہ کو ناراض کرنے والی تو ان کی بات نہیں ماننا، لیکن اس کے علاوہ وہ جو بھی کہیں گے آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ اس زمرے میں آ جائیں گے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے توحید کا درس دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں یا غریب پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی، بیٹھنے والے اور مسافر اور غلام باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، اس میں سب سے نمبر 1 لسٹ میں جو رکھا گیا ہے وہ کون ہے؟ والدین، پھر ان کے رشتہ دار، والد کے رشتہ دار، پھر والدہ کے رشتہ دار، دونوں جو قریب قریب ہے ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو والدین کا حق ہمارے اوپر اللہ کے بعد نمبر 1 پہ ہے، والدین کا حق اللہ کے بعد ہمارے اوپر نمبر 1 پہ۔ لیکن آپ دیکھیے ہماری پرائیورٹیز کیا ہے، ہماری پرائیورٹیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو پرائیورٹی بتا رہا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے اللہ سے محبت کیا ہے؟ کہ آپ کبھی شرک نہیں کریں گے اس کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور دوسری پرائیورٹی، دوسرے نمبر پہ کون حقدار ہے؟ والدین، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد دیگر رشتہ دار ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج کل نوجوانوں کا کیا معاملہ ہے، آپ دیکھیے ان کی پرائیورٹیز کیا ہے۔ ان کی پرائیورٹیز ان کے دوست ہے، دوست بول رہا ہے فلاں جگہ جانا ہے، گھر والے بول رہے نہیں جانا ہے۔ آپ نے قرآن کی پرائیورٹی کو ٹھکرا دیا، آپ دوست کی بات مانتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ والدین بولتے ہیں بیٹا اتنا سال پڑھائی کر لو، یہ کر لو، گھر میں بیٹھو، نہیں، میرا دوست بلا رہا ہے نا، چبوترے پہ انتظار کر رہا ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آپ نے محبت کہاں سے لے کر آئے؟ یہ محبت کی پرائیورٹی آپ نے کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ کے بعد جن کا حق آپ کے اوپر تھا وہ آپ کے والدین تھے، لیکن آپ کی سہیلی، آپ کا فرینڈ، آپ کا دوست، یہ پرائیورٹی بن گئی۔ اور کچھ لوگ تو اللہ ان پر خیر کرے، ان کی پرائیورٹی تو کچھ اور ہے، تیرے لیے جان دے دوں گا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی کہاں سے لایا یہ پرائیورٹی اس نے، شخص نے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اللہ کا حق پہلے ہے، اور یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، تو اسی کے لیے قربان ہوں گی، یہ کسی اور کے لیے قربان نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا لڑکے اور لڑکیاں یہ سب بات کو سمجھے اور سیکھے، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن ہم کو سکھاتا ہے دنیا میں پرائیورٹیز کیا ہے، اور جب بھی ہم نے پرائیورٹی کو چینج کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے وہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں، کوئی ان کے اچھے سے نام نہیں لیتا ہے، ان کو تکلیفیں آتی ہے، زندگی میں پریشانی آتی ہے، بظاہر ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور بہت مست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں، مینٹلی، فزیکلی، ہر طور سے وہ ایک دم دنیا سے ہٹ کر لوگ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اس لیے تو نام بھی اچھا رکھا ہے نا اس کا، مجنون، جنونی، پاگل جیسا انسان ہوتا ہے نا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پریشان حال، بیچارہ ادھر سے ادھر بھٹکتے رہتا ہے۔
اور اس کی کوششوں کا اس کو کوئی صلہ بھی نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ اس کی کوششیں کہاں ہیں؟ غلط راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ دے گا اس کو؟ بالکل نہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ پرائیورٹی، سب سے نمبر 1 پہ کون ہے؟ والدین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تاکید کی ہے، مطلب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بولتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن وہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کی اس بات کو وہ بالکل مانتے کہ اس نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور حسن سلوک کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں میاں ہم تم کو نہیں معلوم، ہمارے والدین بہت ڈینجر ہیں، ہمارے والدین بہت خطرناک ہے، بات بات پر گالی دیتے، بات بات پر پھٹکا دیتے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تب بھی اس لیے اسی کو تو کہتے ہیں احسان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا رہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا رہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا رہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا رہے، یہ احسان ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے بتایا اللہ کے رسول نے۔ والدین کے لیے تو بدرجہ اولا اس بات کو آپ کو عمل کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا ہی آپ کے ساتھ پیش آئے، کیسے ہی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان، حسن سلوک کے ساتھ ان سے پیش آنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں اس بات کا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو دیکھیے شیطان فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا تھا، شیطان اتنی عبادت میں آگے تھا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے رجیم قرار دیا، نکال دیا وہاں سے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو ڈرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے کہ تم کیا کرنا؟ صرف میری عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ امیڈیٹ سیکنڈ آیت کمپلیٹ بھی نہیں ہے، اس میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا، ہمیشہ ان سے ادب سے بات کرنا اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دینا اور ان کے لیے دعا کرنا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پیار اور محبت سے پالا۔ دیکھیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین بات کہی۔ سب سے پہلے کہا ڈانٹ کر، حکم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، شرک نہیں کرنے کا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی والدین کا خوب فرما بردار بھی ہے لیکن شرک کر کے مر گیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے پہلی پرائرٹی یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور آگے خاص طور سے ایک عمر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈسکشن کیا، اگر یہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو کیا کرنا؟ پھر ان کے ساتھ جو ہے بہت نرمی سے پیش آنا اور ان کو اف تک نہیں کہنا۔ عربی میں یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اف یہاں پر لفظ ہے عربی کے اندر کہ ان کے ساتھ اف، یہ جو ہے اس لفظ کا بھی استعمال نہیں کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں جو زبان کے جاننے والے ہیں، جو لینگویج کے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اف جو ہے یہ الفاظوں میں سب سے چھوٹا لفظ ہے۔ اف 2 ہی حروف سے بنا ہے، الف اور فے۔ اف صرف 2 لیٹر سے بنا ہے، اتنا چھوٹا سا ہے۔ مطلب ہوتا ہے نا انسان جب بہت پریشان ہو جاتا تو اف، اتنی باتیں سنا دیے میرے کو، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو یہ آپ اف تک نہیں بول سکتے، لیکن آپ دیکھیے ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں کیا ہے، والدین کو لوگ ڈانٹ ڈپٹ کر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ۔ آپ دنیا میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے شہرت یافتہ ہوں گے، مالدار ہوں گے، کافی آپ کا دبدبہ ہوگا، لوگوں میں آپ کی عزت اور آؤ بھگت ہوتی ہوں گی، آپ کے لیے چیئر خالی کر دی جاتی ہوں گی،
آپ کا بڑا نام ہوگا، لیکن آپ والدین کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کرتے، آپ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک جس کا کوئی مقام نہیں ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی کامیابی ایک بلون کی طرح ہے، پھگے کی طرح ہے، کب پھٹ جائے گا نہیں پتا ہے، صرف دکھاوا ہے، شو ہے۔ تو اللہ کے نزدیک وہ شخص جو ہے اچھا ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، کہا کہ اف تک نہیں کہنا۔ اور آپ کو پتہ ہے بڑھاپے میں انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ چڑچڑ کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم، اس کی صحت، اس کا دماغ یہ اب بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ ساتھ نہیں دیتا ہے اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، وہ بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور کئی اسٹوریز وہ آپ کو بار بار سنائے گا۔ اپن بولتے ہیں ارے کیا لگا ہے حضرت نے پھر وہی، ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوں گا نا، ہاں ہوتا ہے ایسا، انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت سوچنا کہ انہوں نے بچپن میں اپنے کو کیسے سنبھالا۔ ایک بار کا واقعہ ایک صاحب ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی گھومنے کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ گیا، آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور کہانی، اپنے بیٹے کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا، ایک گارڈن میں بیٹھا، گارڈن میں جھاڑ کے اوپر ایک جو ہے کوا آ کر بیٹھا، اس نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ابا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ بولے یہ کوا ہے۔ بولے پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا کتنے بار بولا نا کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے غصے سے کہا کہ اب کتنے بار کہوں میں کوا ہے، آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کیا، اتنی بڑی عمر ہو گئی؟ تو والد بولنے لگے بیٹا اسی گارڈن میں جب تو چھوٹا تھا میں تجھے لے کر آیا تھا، اور تو نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ ابو یہ کیا ہے، تو میں نے ہر بار پیار سے تجھ سے کہا کہ یہ کوا ہے، میں نے تجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ اور ریئل میں ایسی ایگزامپلز آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں آس پاس میں نظر آئیں گی کہ بچے بھول جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کے لیے کیا کیا ہے، چلے فلاں کے پیچھے، ہے نا، اپنا وقت برباد، انرجی برباد، اپنا کریئر برباد، چلا ہوں بولے فلاں کے پیچھے، اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، جیسے بچپن میں اس کے پھالیاں وہی بدلاتی تھی، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے لیے آسمان سے تارے توڑنے جا رہا ہے وہ، برابر ہے کہ نہیں ہے نا؟ مطلب وہ بھول گیا اس کے والدین جب وہ چھوٹا تھا اس کی جو ضروریات ہوتی تھی، ٹوائلٹ، واش روم وغیرہ، وہ سب کون کرتے تھے؟ اس کے والدین۔ رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے کبھی بھی جاگ جاتے تھے اس کے لیے، نیند خراب، دن بھر کام کرنا ہے، آفس جانا ہے، کاروبار کو جانا ہے، لیکن اس کے لیے جاگ رہے ہیں، اس کو سنبھال رہے، رو رہا ہے تو اس کو منا رہے، اس کے لیے رات میں دودھ گرم کر رہے ہیں، لا کر دے رہے، کھانا لا کر دے رہے، بسکٹ لا کر دے رہے۔ انسان سب بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی لائف کو ریوائنڈ کیجیے، جب بھی آپ والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کریں نا، یا جب بھی آپ کو غصہ آئے والدین پر، 100% ان کی غلطی رہنے دو، فار ایگزامپل آپ کی 0 غلطی ہے، لیکن تب بھی جب بھی آپ کو غصہ آئے نا تو ریوائنڈ کر لینا کہ انہوں نے کیا کیا کیے تھے اپنے لیے۔ آپ یقین مانیے صرف چند سیکنڈ لگیں گے آپ کو خاموش ہونے کے لیے، ریوائنڈ کیجیے انہوں نے کیا 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 اب تک اپنے لیے۔ اور جس کے لیے انسان دوسروں کو پرائیورٹی دے رہا ہے نا، چاہے وہ دوست ہو یا XYZ ہو، کوئی بھی رہنے دو، اس کو بولو ایک رات بیٹھنے کے لیے، اس کے لیے جاگ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ والدین آپ جب بیمار پڑ جاتے تھے تو اٹھ کر آپ کو دم کرتے تھے، پڑھ پڑھ کر پھونکتے تھے، آپ کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ کبھی ایسے بھی آپ کچھ بچوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے نا کہ کوئی ایڈمٹ ہوگا ہاسپٹل میں، والدین رات بھر جاگے دعائیں کرتے بیٹھے، سیریس کنڈیشن میں۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا والدین کے علاوہ، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ تو سب کے والدین بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، بہترین ان کے ہاتھ ہے جو دعا کے لیے آپ کے لیے اٹھتے ہیں، ان کو کبھی ناراض نہیں کرنا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اف تک نہیں کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھے سے ویوہار کرنا۔ حدیث ایک آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، حدیث ہے حضرت عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ
علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. ہم کبھی بھی نماز پڑھتے نا، ایسے نمازیوں کے لیے لعنت ہے جو کبھی بھی اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، مجبوری ہو تو الگ بات ہے. کہا کہ سب سے اچھا عمل نماز وقت پر پڑھنا، جو اس کا وقت ہے یعنی اول وقت. پھر انہوں نے پوچھا قلت ثم ایو، اس کے بعد کیا؟ فرمایا قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے. پھر فرمایا آگے، اس کے آگے کیا؟ تو پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. دیکھیے والدین کے خدمت کے بعد جہاد کا ذکر آ رہا ہے. جہاد ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی جان دے دیتا ہے اللہ کی راہ میں. اس سے بھی افضل کیا ہے؟ والدین کی خدمت. ذرا غور سے سنیے. اب چلیے ایک اور حدیث بہترین میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اولاد اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو والدین کا احسان چکا سکے. ایکسپشنل وہ ایک ہے کہ کسی کا والد غلام ہو، اس زمانے میں غلامی کا سسٹم تھا، اور وہ اس کی رقم دے کر اپنے والد کو آزاد کرا لے تو وہ اور بات ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے اس شخص کا. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اپنے والدین کا حق ادا کر سکے. تو والدین کا حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا. چلیے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے، اور بھلائی کی بات آتی ہو تو بات کرے ورنہ خاموش رہے. اور رشتہ داروں میں سب سے اول رشتہ والدین کا ہے، سب سے قریبی رشتہ والدین کا ہے. آپ خود سوچئے نا، قرآن مجید میں اتنی بار بار اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس کے پیچھے آپ تھوڑا سوچ بھی سکتے ہیں لاجک. جو رشتے ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، ہم ان کی سب سے زیادہ ناقدری کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ بہت اہم ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو اس نے رحم یعنی رشتے کو پیدا کیا. رحم اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے اپنی جو صفت ہے، آپ کو پتہ ہے اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کو نکالا رحم، جس میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی رحم کہتے ہیں. اور وہ کتنا خیال رکھتی ہے نا، تو اللہ کی رحمت اسی سے جڑی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی رشتے کو کھڑا کیا اور وہ بولنے لگا یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے تعلق جوڑے. رحم جو ہے نا، رحم، اب آپ بولیں گے رحم دکھتا کیسے تھا، اللہ اس سے کیسے مخاطب ہوا؟ یہ غائب کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو تجھ سے رشتے جوڑے گا. کیا فرمایا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں گا جو تجھ سے جڑے، اور اس سے قطع تعلق کر لوں گا جو تجھ سے قطع تعلق کرے. مطلب جو ان رشتوں سے جڑے گا، اب اس میں تمام ہے ماں باپ اور ماں باپ سے ریلیٹڈ جتنے رشتہ دار ہیں، جو ان سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو ان کو توڑے گا میں بھی اسے توڑ دوں گا. کتنی خطرناک بات ہے نا. اور ہم کھٹاکھٹ رشتوں کو توڑتے ہیں نا، آج کے بعد فلاں کے گھر نہیں جانے کا ہے، آج کے بعد ان سے بات بند. ریزن کیا تھا؟ چھوٹی سی چیز نہیں دی انہوں نے، ان سے آج سے تعلق بند. دو لوگوں میں رشتہ ہوا، انہوں نے اپنی لڑکی، انہوں نے اپنا لڑکا بتایا، لیکن پسند نہیں آیا، رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ ٹوٹ گیا تو آج سے ان کے گھر میں جانا بند. ہمارے چاند سے بیٹے کو نہیں بول دیے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آج سے بات بند. ان کا ایک گروپ تیار ہوتا، ان کا ایک گروپ تیار ہوتا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر عہد بھی لی جاتی، قسم کھائی جاتی، آج سے ہم لوگ ان کی کوئی دعوت میں نہیں جائیں گے. ہمارے چاند سے بیٹے کو نہیں بول دیے اور وہ کالے پیلے کو اٹھا کے لائے، دیکھو. برابر ہے کہ نہیں؟
اور ادھر والے بھی رہتے ویسے، ہماری پھول سی بیٹی نہیں کرے اور وہ چڑیل کو لے کر آئے. دیکھیں یہ ڈائلاگز ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں دور دراز سے گھومتے پھرتے آتے ہی ہیں. تو آپ نے ایک مسلمان سے، اور وہ بھی ماں باپ کے رشتے میں جو ہے، مطلب ددیال اور ننیال کے آپ کے رشتے دار ہے وہ، لیکن آپ نے رشتہ اس لیے توڑا کہ فلاں رشتہ نہیں جمع اس لیے. تو آپ نے دنیا کی چیزوں کی خاطر رشتے کو توڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو توڑ دیتا ہے. ہاں کسی کی نیت نہیں ہے، سامنے والا غلطی پہ وہ توڑنا چاہ رہا تو آپ گنہگار نہیں ہیں، وہ گنہگار رہے گا. تو رشتوں کو توڑ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رشتے توڑتے. پیسوں کی ضرورت تھی، آپ کسی کے پاس گئے اور اس نے کہہ دیا کہ میں ابھی نہیں ہے میرے پاس، تو رشتہ ختم. پیسے نہیں دیے، ہم کو ضرورت پہ کام نہیں آیا، ایسے رشتہ دار کیا کام کی، چھوڑ دو ان کو، آج سے اپن جائیں گے نہیں ان کے پاس. دنیاوی چیزوں کے لیے آپ نے رشتہ توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جو ان کو جوڑے رکھے گا میں اس سے جڑ کر رہوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ان کو توڑے گا میں انہیں توڑ دوں گا. اور وہی کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جو والدین سے رشتہ توڑتے. آپ کو پتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو والدین کو چھوڑ کر الگ رہتے ہیں. کتنی بے شرمی کی بات ہے. اس سے بھی گئے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ تو ایسے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو کہاں پالیں گے. اب اپنی ایک اسٹینڈرڈ لائف ہے، اپن اتنا کما لیے، پڑھ لیے، پوسٹ حاصل کر لیے، گاڑی لے لیے، بیوی بچے، والدین کو کہاں رکھیں گے. بھول گئے کہ اس کی پیدائش جن سے ہوئی وہ ان کو اپنے سے دور کر رہا ہے. جس نے اس کو دنیا میں سانس لینے کے لیے جو ہے پیدا کیا وہ اس کو دنیا میں لے کر آئے اور وہ ان کو ہی چھوڑ رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں. الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں پھر بھی کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن پھر بھی ہے کچھ لوگ. ٹھیک ہے چلیے ایک اور حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے اچھا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ. سب سے پہلا اللہ کے بعد جو کسی کا حق ہے تو کس کا ہے؟ ماں کا. 3 بار فرمایا والدہ کا، تمہاری والدہ کا. پھر لاسٹ میں فرمایا ابوک، تمہارے والد کا. مطلب 100 میں سے 75% والدہ کو دیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف اٹھائی آپ کو پیدا کرنے، آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، آپ کو پیدا کیا، 2 سال دودھ پلایا، پھر اس کے بعد ساری مشقتیں برداشت کی، کیونکہ والد تو باہر چلے جاتے تھے کمانے کے لیے، والدہ نے آپ کو پالا. لیکن ہمارے پاس الٹا ہے، والد سے تو سب ڈرتے، ادب بھی کرتے، اور والدین کو، ماں کو آنکھیں دکھاتے، بہت بھول جاتے ہیں نا. ماں کو سب سے زیادہ آنکھیں بتاتے، معلوم نہیں، انہوں دھلائی نہیں کرتے اپنی، پٹائی نہیں ہوتی ان سے اپنی، تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. اور ادھر آواز کرے تو نکل جاتا کچھ تو بھی ہے نا. آج کل نہیں نکل رہے ویسے ہتھیار پرانے، بیلٹ، پائپ، بیلن. تو والدین میں سب سے زیادہ حقدار حق کس کا ہے؟ والدہ کا. اونچی آواز میں ان سے یہ جو ہم سن رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آج سے آپ جائیں گے تو ان سے ادب سے بات کریں گے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو تانا نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایسا کرتے، آپ پارشلٹی کرتے، اس کے ساتھ ایسا کرتے. ارے بھائی آپ کو بھی انہوں نے پیدا کرے، آپ کے بھائی بہن کو بھی انہوں نے پیدا کرے، آپ کو کوئی رستے سے اٹھا کر نہیں لے کر آئے. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ چھوٹوں کو پرائرٹی دی جاتی ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، ان کا کیئر لینا ضروری ہے. آپ بڑے ہو گئے، پیروں پر کھڑے ہو گئے، ابھی آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ کو گود میں لے کے گھومنا، کیونکہ آپ بھی کمپٹیشن کریں گے تو یہ بھی بولیں گے چھوٹے کو گود میں کیسے لے، میرے کو بھی گود میں لو. تو آپ خود بولیں گے نہیں اللاجیکل ہے. ویسے دوسری چیزوں میں بھی آپ نے سمجھنا، ایڈجسٹ کرنا کہ وہ چھوٹے کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیے. والدین یہ ہم جو سن رہے ہیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے، جانے کے بعد ہو سکے تو جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، نافرمانی کی ہے، وہ ان سے معافی مانگ لے. کیونکہ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ کی جنت گئی. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، انٹریش نہیں ہے. آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے جنت میں اگر والدین آپ کے ناراض رہے اور آپ مر جائے تو. اور کس کو کب موت آئیں گی کوئی بتا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے پہلا والدہ کا حق ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. پھر فرمایا ناک خاک آلود ہو. پھر فرمایا ناک خاک آلود ہو 3 بار. اس شخص کی جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا
ان میں سے ایک کو یا دونوں کو پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہیں بنایا۔ عرب میں ناک خاک آلود ہو یہ محاورہ استعمال کیا جاتا تھا اس شخص کے لیے جس پر ہلاکت اور بربادی ہے، بد دعا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 3 بار بول رہے اللہ کے رسول، 1 بار 2 بار نہیں، 3 بار فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ہے نا، باہر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ کو کوئی خاص حکم دیا گیا نہیں ہے، لیکن اخلاق سے تو سب سے پیش آنا ہے، لیکن جن سے کہا گیا آپ ان سے ناراض رکھ رہے ہیں ان کو۔ آپ نے آبزرو کیا، آپ کی والدہ بولتے ہیں بیٹا تھوڑا سا یہ سامان ادھر رکھ دو، جاؤ بعد میں دیکھوں گا میں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور بال اتفاق آپ کسی دوست کے گھر پہ چلے گئے اور دوست کی والدہ نے آپ سے کہا ارے بیٹا تھوڑا ہاتھ لگاتے گا، کیوں نہیں آنٹی بالکل آئیے نا۔ کبھی والدہ سے بیٹھ کر آپ نے بات کی ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے بہن کیسے ہیں، آپ کے کوئی رشتہ دار بیمار تھے فلاں کیسے، کبھی بیٹھ کر آپ نے بات کرے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ؟ بہت کم لوگ ملیں گے 1000 میں سے جو والدین کی تربیت پوچھتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی پوچھتے، بہت کم، 1000 میں سے 1 ملے گا۔ لیکن وہیں آپ کا دوست مل جاتا ہے، اس کی والدہ ساتھ میں مل جاتی ہے تو آنٹی آپ کیسے، آپ کے وہ فلاں آنٹی فلاں بہن کیسے، وہ جو آئے تھے فلاں شہر سے گھومنے کے لیے ہم ان سے ملے تھے، ایسا بتاتے، وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا نیک پرہیزگار بچہ ہے، اور یہ بچے کو انہوں نے اگر گھر پہ دیکھ لیے تو شاک ہو جائیں گے یہ کوئی دوسرا تھا شاید۔ تو ہم کیوں باہر اتنا ادب اور پیار محبت سے رہتے ہیں، وہاں بھی رہنا ہے نا، اس سے منع نہیں کر رہے اپن، لیکن اس سے زیادہ آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ اور مشکل ہے جن رشتوں میں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں جن کے ساتھ میں، ان سے ہماری برائیاں زیادہ ہوتی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ان کے ایررز ہم کو زیادہ معلوم ہوتے ہیں، ہم کو باہر والے اچھے لگتے کیونکہ ان کے ایررز آپ کو پتہ نہیں ہے نا۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج کیا آپ کو بتاؤں میں؟ قرآن کو پڑھیے جو بار بار کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور ایک عمل یہ کرنا آپ کو لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جاسوسی نہیں کرنا کون کیا کرتا ہے، کیونکہ ان کے ایررز جتنے آپ معلوم کرتے جائیں گے آپ کا دل ان سے اتنا دور ہوتے جائے گا۔ اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ایررز سے خالی ہے، غلطیاں سب سے ہوتی، گناہ سب سے ہوتے، سب میں اچھائیاں ہیں سب میں برائیاں ہیں، آپ جتنا کرے دیں گے اتنی برائیاں نکلتی جائیں گی۔ کوئی آ کر آپ کو بولے بھی بہن معلوم کہ تم کو کیا ہوا، بہت اچھے سے بولتے ہیں لوگ آ کر، غیبت نہیں کرتے، بولتے میں چغلی نہیں کرتی، توبہ کر کے بولنا، لیکن ایک بار بتا دے رہی میں تمہارے کو میں نے تو قسم لے لی آج کے بعد کسی غیبت نہیں کروں گی، لیکن اب کیا بولنا پڑ رہا۔ کس نے بولا بولنا پڑ رہا؟ کون بولا بولو بول کے؟ مت بولیے، اور سننے والے بولنا کہ نہیں آپ مت بولیے کچھ بھی۔ تو ایسے لوگوں کو جب آپ روکتے ہیں نا تو آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہاں بہت نیک بن رہے، بہت مولانی بن گئی، برابر، فلاں تو کام ایسا کرتی، ہاں فلاں تو ایسا کرتا اور بہت بتا رہا ہے، ہاں ہاں بیٹے بہت نیک بن گیا تو چغلی غیبت نہیں بولتا۔ اس دن کیا کر رہا تھا تو؟ بولنا بھائی اس دن ہو گیا غلطی، اب میں معافی مانگ لیا، اب نہیں کرنے کا میرے کو۔ آپ روکو، جتنے آپ لوگوں کے تعلق سے برائیاں سنیں گے آپ کے دل ان سے اتنے دور ہوتے جائیں گے، پھر نفرت پھیلتی جاتی ہے، نفرت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے رشتوں کو توڑنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جو رشتے توڑتے ہیں ان کو۔ تو آپ بالکل بھی کسی کی بات نہ سنیں، اگر آپ کو رشتے قائم کرنا ہے نا تو ان کی خیر خیریت پوچھیے، ان کو سلام کیجیے، ان کو دعا دیجیے، اور جب دیکھیں آپ کے پڑوس میں آپ کے بھائی کوئی رہتے، چچا تایا وغیرہ، کبھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، ہاں اس نیت سے آپ جاتے ہیں محبت میں کہ آپس میں ان کے ٹکراؤ نہ ہو، تو آپ چھڑانے کے لیے جائیے، دونوں کو سمجھائیے، دونوں کی سائڈ لیجیے، ایک کی سائڈ مت لیجیے، ٹھیک ہے، دونوں کی سائڈ لیجیے۔ ہوتا ہے نہیں تو چچی سے اپنی جمتی نہیں، اپن چچا کے ساتھ ہو جاتے، ہاں انہوں نے ایک بار اس سے پہلے بھی ایسی کرے چچا، پھر چچا اور بھڑکتے، پھر چچی بیچارے بیگ لیتے اور نکل جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے سوچنا ہے کہ اپن بھی ثواب کمائیں گے، اگر ہم نے ان کا جھگڑا چھڑا دیا اور دونوں مل گئے تو آپ کے اکاؤنٹ میں فرشتہ نیکیاں لکھ دیتا ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کے رشتے ٹوٹنے سے بچائے ہیں، بہت بڑا اجر ہے لوگوں کو ملانا۔ تو آپ
جائیے اس نیت سے. یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کا کوئی پرسنل میٹر ہے تو خواہ نہ سنیں ان کی باتیں. لوگ کھڑکی کے قریب چل جاتے, ایک دم چھوٹا سا سوراخ رہتا ہے اس میں برابر ایسا, اچھا آنکھوں میں کمزوری ہے, چشمے بڑے بڑے لگے ہوئے, برابر اس میں سے بھی دیکھتے ہیں اندر سے. بڑی عجیب بات ہے نا, افسوس کی بات ہے نا. اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. شیطان آپ کو مزہ دلاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, لیکن رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھو, اکثر خاندانوں میں اور گھروں میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ بھی جو واعظ بیان بھی کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جگہ رہنا, سب نے پیار محبت سے رہنا. تو صرف بولنے سے, تقریر دینے سے اور باہر بڑے بڑے جلسے کرنے سے نہیں ہونے والا. یہ ایک انڈیویجول ورک ہر ایک کو کرنا پڑے گا. ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں دنیا کو تبدیل کروں, ادھر گیا ادھر گیا, بہت کوششیں کی, سمجھ میں نہیں آیا. آخر میں سمجھ میں آیا کہ شروعات غلط تھی. کیا شروعات ایسی کرنی چاہیے تھے, پہلے میں نے اپنے آپ کو سدھارنا, میری فیملی جب یہ سدھر جائیں گی تو ہر انسان سوچے گا کہ اپنی اپنی فیملی سدھارے, اور جب سب سدھر جائیں گے تو پورا معاشرہ, سوسائٹی سدھر جائیں گے. تو اپنے سے شروعات کرنا, اسٹارٹنگ اپنے سے کرنا, دوسروں سے. ہم دوسروں سے شروعات کرتے ہیں جو کہ صحیح سیکوینس نہیں ہے, غلط ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا, اے اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں, وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں, مطلب میں رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ توڑنا چاہتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں, سمجھداری سے مطلب, وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں, مطلب عجیب بچکانی حرکتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا, اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے, مطلب یہ کام بڑا ٹف ہے, اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا, کنڈیشنز کے ساتھ بتایا. واقعی میں جو تو بول رہا ہے تو ویسا ہی ہے, مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے, تو واقعی جو تو بول رہا ہے ویسا ہی ہے, تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے, مطلب تو ان کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. قیامت کے دن ان کا یہ معاملہ ہونے والا ہے. اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے. کتنی بہترین حدیث ہے. کیا فرمایا, اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں, وہ رشتے جوڑنا چاہتا ہے, وہ توڑنا چاہتے ہیں, وہ سمجھداری سے مسئلوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نادانی سے اس کو اور پریشان کرتے ہیں, جب تک وہ اس چیز پر قائم رہے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رشتہ داروں کے منہ میں کیا جا رہی ہے, آگ کے کوئلے, راکھ, جہنم کی تعلق سے ان کو بیان کیا گیا ہے. اور کہا کہ تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اشارے میں کہا, کیونکہ تیرے ساتھ اللہ کا ایک مددگار موجود ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں علماء کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے. بہت ثواب ہے رشتہ داروں کو نبھانے کا. ایک اور حدیث ہے, ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے, کسی چیز نے اس کو وہاں لے جانے پر مجبور نہیں کیا, مطلب نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ کوئی رشتوں کا معاملہ ہے, بس اپنا مسلمان بھائی ہے, چلو مل کر آئیں گے, اس نیت سے وہ آدمی نکلا. تو حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ راستے میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ تو فلاں بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. کتنی بہترین بات ہے. دیکھیے اللہ آپ کا انڈیویجول ذکر کر رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ رشتوں کو نبھا رہے ہیں, ان سے ملنے جا رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, نہ کسی ضرورت کے تحت. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراغی ہو, اس کی عمر میں اضافہ ہو, تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے. اور صلح رحمی میں سب سے افضل کون ہے, والدین. اور آپ نے سنے بھی ہوں گے نا کئی واقعات پرانے, آج ہم جو کچھ ہے ہمارے والدین کی خدمت کی وجہ سے ہے. مطلب پرانے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام, مرتبہ, شہرت, دولت وغیرہ دی, وہ اپنے والدین کے خدمت گزار تھے. یہ بات آپ مت بھولیے. ایون آپ دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کیجیے. آپ لوگ بولتے ہیں ہم نے اتنی پڑھائی کر لی, اتنا تھک گئے, اب ان کی خدمت بھی کرنا. ہاں, یہ آپ کو آپ کی کامیابی میں 4 چاند لگا دیں گے. آپ کے والدین کی دعائیں اتنی اہم ہیں, تو یہ بات یاد رکھیے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں یہاں پر جو ہے وقت کی تنگی ہے, اس وجہ سے اس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا چھوٹا سا جو عمل سیکھنے والا تھا وہ یہ ہے کہ
والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ان کی فرما برداری میں ہی آپ کی جنت ہے اور ان کی نافرمانی میں جہنم ہے. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرنا، ان کو تانے دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان سے لڑنا یا کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو پہنچانا، یہ وجہ بن سکتی ہے آپ کے سارے اعمال برباد کرنے کے لیے، آپ خواہ کتنے ہی نیک ہو. اور والدین کی یاد رکھیے دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہے. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. حدیث میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جن کا نام ہے جریج. ایک نیک بزرگ تھے، یہ جنگلوں میں جا کر عبادت کرتے تھے. اس شریعت میں جائز تھا، اب نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایک انسان عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، دن رات اللہ کی عبادت کرے، اس شریعت میں جائز تھا. تو وہ جریج عبادت میں چلے گئے، دن رات اللہ کو یاد کرتے. ایک بار ان کی والدہ آئی، آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے سوچا نماز ختم کر کے والدہ کو جواب دوں گا، اور والدہ چلی گئی آواز دے دے کر. دوسری بار ایسی ہوا، تیسری بار ایسی ہوا، ماں نے غصے میں بد دعا دے دی حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی مجبوری یا کوئی اور معاملہ ہو اور آپ نماز کی حالت میں گھر میں ہوں اور کوئی آپ کی ضرورت مند والدین بوڑھے وغیرہ کوئی آواز دے تو آپ نماز توڑ کر آ سکتے ہیں، بعد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ آواز نہیں دی یہ سوچ کر کہ میں عبادت کر لیتا ہوں پھر بعد میں چلا جاؤں گا. ان کی والدہ نے ان کو بد دعا دے دی اور بد دعا قبول ہوئی. ایک عورت نے زنا کیا کسی چرواہے کے ساتھ اور نام لگایا جریج کا، حالانکہ وہ بے قصور تھے. لوگوں کو معلوم پڑا کہ ایک عبادت گزار آدمی اور ایسا کام کیا. لوگوں نے آ کر ان کی جھوپڑی توڑ دی، اس کو آگ لگا دی، ان کا سب کچھ برباد کر دیا. پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنی بے گناہی کے بارے میں بولتے رہے لیکن کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر جریج کو سزا کے لیے بلایا گیا. ان کو جب سزا دی جانے والی تھی، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ عورتیں ہنس رہی تھی جو سامنے کھڑی تھی. تو ان کو وہ بد دعا یاد آئی جو ان کی والدہ نے دی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا. تو جریج کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو زنا سے اولاد ہوئی تھی اللہ نے اس کو زبان دے دی. وہ دودھ پیتا بچہ تھا لیکن اللہ نے اس کو زبان دی. وہ بچہ بول پڑا کہ میرا جو باپ ہے وہ چرواہا ہے، جریج نہیں ہے، جریج نے کوئی زنا نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بچے وہ عمر میں بولے جس عمر میں بچے بات نہیں کرتے. ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک جریج کے واقعے میں جو بچہ ہے یہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور تیسرا ہے وہ اصحاب الاخدود جو آگ میں کود رہے جن کو ڈال دیا تھا بادشاہ نے. میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، وہ بچے کے ڈر سے ماں آگ میں کودنے سے ڈر رہی تھی تو بچے نے کہا ماں کود جا، ہم حق پر ہے، اور وہ کود گئے، اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی. تو دیکھیے جریج اتنے نیک آدمی تھے لیکن والدین کی بد دعا لگی، اس لیے والدین کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. ویسے والدین کا بھی کام ہے کہ بچوں کو بد دعا نہ دے، لیکن بچوں کا بھی کام ہے کہ والدین کی بد دعا نہ لے، ہمیشہ ان کو خوش رکھے، ان کی بات سنیں. آپ نہیں جانتے ان کی کون سی دعا میں آپ کی پوری کامیابی لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا آپ کو، دنیا اور آخرت سب چیز. والدین کے ساتھ بدتمیزی، نافرمانی، اونچی آواز میں بات، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین اس دنیا میں اب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین ابھی زندہ ہے اللہ ان کو صحت دے، اچھی زندگی دے. اور ہمیں یعنی ہم سب جتنے لوگ یہاں سن رہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے والدین کا خدمت گزار بنے، اس کی نیک توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.